ایک ایسی رات جب پوری دنیا ایک ڈارک ریچول کو سیلیبریٹ کرتی ہے، ایک ایسا ریچول جس کی ہسٹری بہت ٹوسٹڈ ہے، لیکن ہم بنا جانے اس کو ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے وچ کرافٹ کی انیشیشن اسٹل اسٹارٹس آن 31st آف اکتوبر، یعنی کہ ہالووین ایو۔ آج کے دور میں بھی اکلٹ لٹریچر میں اکتوبر 31 نائٹ آف کراسنگ کہا جاتا ہے۔ ہسٹری کے مطابق ہالووین ایک کرسچن یا ریلیجس ایونٹ نہیں ہے، a celebration born in misty fields of ancient Europe۔ آج نیو یارک سے لے کر کراچی تک ہر کوئی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ بٹ ہاؤ ڈڈ اٹ بگن؟ کس نے اس ایونٹ کو شیپ دیا کہ میں یہ ایک ریلیجس ایونٹ ہے یا اس سیلیبریشن کے پیچھے چھپے ہیں سیکرٹس؟ Tonight we are going to unmask the truth behind Halloween۔ لوگ ڈیکوریشن کرتے ہیں اپنے گھر کے باہر گریم ریپر کا سمبل، جو کہ ڈیتھ کو سمبلائز کرتا ہے۔ کہیں زامبیز، کہیں ویچز اور کہیں عجیب عجیب قسم کے ڈیمنز۔ اور پھر بچے الگ الگ قسم کے کاسٹیومز پہنتے ہیں۔ کچھ کاسٹیومز کیوٹ ہوتے ہیں اور پھر بچے وہی کیوٹ کاسٹیومز پہن کے نیبرہڈ میں جاتے ہیں کینڈیز کلیکٹ کرنے۔ دروازہ کھٹکھٹا کے ایک ہی بات بولتے ہیں، ٹرک اور ٹریٹ، جو کہ سننے میں بہت کیوٹ لگتا ہے۔ جہاں بچے کیوٹ کاسٹیومز پہنتے ہیں، ایڈلٹس کو موقع ملتا ہے فریڈم اور لبرٹی کے نام پہ اور پروگریشن کے نام پہ واہیات اور ایکسپوزڈ کپڑے پہننے کا۔ اب یہ ایونٹ ایشیا، مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں بھی پینیٹریٹ کر چکا ہے۔ ہالووین کی ڈیکوریشنز آپ کو ساؤتھ ایشیا کے مالز میں، گھروں کے باہر اور اب پارٹیز کی صورت میں بھی نظر آتی ہیں، جس میں الکوہول، ڈرگز اینڈ سیکس بہت کامنلی دیکھا جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم سب اس پارٹی کا حصہ بن تو چکے ہیں، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم ایکچولی میں سیلیبریٹ کیا کر رہے ہیں؟ Was this darkness always just for fun؟ کیا یہ ہمیشہ سے مذاق اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ تھا؟ Around 1200 BCE to 400 CE، before Rome, before Christianity, Europe was ruled not by empires but by a group of tribal societies spread across Western and Central Europe called Celtic tribes۔ یہ سب مل کے کوئی ایک سلطنت نہیں تھے۔ They were more like a network of clans and tribes، اور ہر ٹرائب کا اور کلان کے اپنے کسٹمز تھے، اور ان سب کا ایک ہی بلیف جو کہ اسپرچویلٹی اور نیچر سینٹرک تھا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ نیچر کا ہر ایلیمنٹ، سٹارم، فائر، پانی، ہوا، برف، ہر نیچر کے ایلیمنٹ کی ایک اسپرٹ ہے، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ زندگی اور موت ایک ہی دور کے دو حصے ہیں۔ They saw seasons as living beings، summer as life اور winter as death۔ They practiced animism، everything is alive، everything is sacred۔ اور ان کے spiritual leaders ہوتے تھے druids، جو کہ philosophers، ٹیچرز اور ججز بھی ہوتے تھے۔ ہر کلان یا ٹرائب کے اندر یہ ایک کلاس ہوتی تھی، like priests اور doctors۔ They were believed to hold sacred knowledge of nature، stars، spirits and afterlife۔ اور druids کا ماننا تھا کہ پوری دنیا ایک living energy کے اوپر based ہے، اور trees، خاص طور پہ oak trees carried divine powers۔ Unlike priests، druids performed rituals in sacred groves، کھلے آسمان کے نیچے۔ druids کا ماننا تھا کہ souls جو ہیں وہ immortal ہوتی ہیں۔ The death was merely a transition to another dimension، to another life۔ druids divination practice کرتے تھے، فائر اور جانوروں کے ریمین سے وہ فیوچر پریڈکٹ کرتے تھے۔ But druids would not only control beasts یا animal، they could also transform into beasts، بالکل اسکن واکرز کی طرح سے، جو کہ میں نے اس ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے۔ Celtic tribes lived by the rhythm of nature۔ ان کا ماننا تھا کہ ٹائم سائیکل میں موو کرتا ہے، نہ کہ سیدھا لینئر فارمیشن میں۔ For them، سال کا آخری ہارویسٹ was not time of celebration but was beginning of death۔ The last day of October
October 31st was Samian. The Celtic believed کہ اس رات realm of death اور اس دنیا کے بیچ کا پردہ سب سے زیادہ کمزور یا پتلی ہوتی ہے اور realm of death سے darkness اور death اس دنیا میں آ جاتی ہے اور اس رات dead walk among the living اور اسی رات ان کے ancestors کی روحیں بھی واپس سے اس دنیا میں آتی ہیں to visit their families. Now once the souls are in this realm, the chances of them getting lost are higher, which can result into possession or haunting. جو سر جیمز فریزر اپنی بک The Golden Bog جو کہ 1890 میں پبلش ہوئی اس میں کلیئرلی مینشن کرتے ہیں کیلٹک میں یہ پریکٹس بہت کامن تھی کہ اس رات وہ اپنی کٹی ہوئی فصلیں اور اپنے مویشی سولز کو آفر کرتے تھے خاص طور پہ باؤنڈری ایریاز میں ایسی جگہ جو کہ ان کے ولیج کی باؤنڈریز پہ ہوں اس طرح سے کراس روڈز ڈور سٹیپس یا ولیج ایجز پہ جہاں سے سولز اندر نہ آ سکیں اور اپنی آفرنگ لے کے چلے جائیں اور اسی طرح سے کچھ لوگ کینڈلز کیا کرتے تھے اپنے اینسسٹرز کی لاس سولز کو راستہ دکھانے کے لیے تاکہ they could go back to their realms or sometimes they would even set an empty chair or an empty plate at the family table for ancestors but not all spirits were kind and ancestors کیونکہ اب realm of death اور اس دنیا کے بیچ میں کوئی بلاکیج نہیں ہوتا کوئی بیریئر نہیں ہوتا تو اس ریلم سے اس ریلم تک ہر قسم کے سولز اور اسپرٹس آتے ہیں اور انہی کے ساتھ بہت ساری ڈارک اینٹیٹیز بھی اس دنیا میں آتی ہیں کچھ روحیں بدروحیں ہوتی تھیں لاسٹ وینجفل ہنگری فار وارمتھ لائف اینڈ باڈیز ٹو پوزیس ان سے بچنے کے لیے ڈروئڈز نے ایک اور ریچول سٹارٹ کیا لوگ اپنے گھروں کے ارد گرد ہڈیاں جلایا کرتے تھے جانوروں کی ہڈیاں hence the name bonfire مانا جاتا تھا کہ ان کے جلانے سے بری اسپرٹس قریب نہیں آئیں گی اور پھر کیلٹس اس بون فائر کے ارد گرد ناچتے تھے سرکل کرتے تھے اور اپنے نیچر گاڈس کے نام چینٹ کرتے تھے they also wore mask the scary masks to scare the evil spirits away تو basically food and treats for ancestor and good spirits and trick for evil spirits trick or treat. Samayan was the most important night for the Druid leaders because وہ اس پورے ایونٹ کو لیڈ کرتے تھے اور اپنے سارے ریچولز کے تھرو لینڈ کو پیوریفائی کرتے تھے فرام اینی ایول اسپرٹس اور اسی دوران ڈروئڈس انہی ریچولز کے اندر جانوروں کی قربانیوں سے اور آگ سے اگلے سال کی ہارویسٹ پریڈکٹ کرتے تھے اکارڈنگ ٹو سیلس Samayan was not about evil, it was about the balance. They believed کہ darkness کو بھی اتنا ہی respect دینی چاہیے جتنی light کو دی جاتی ہے. For them, Samayan was a survival تاکہ اگلے سال کی فصل بالکل صحیح نکلے. Samayan ایک رات جہاں پہ انسان نے اپنے سب سے پرانے دشمن کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیا. انسان کا سب سے پرانا دشمن death. Emperor Constantine the Great, the man who legalized Christianity in the Roman Empire through the Edict of Milan 313 CE, but وہ خود secretly pagan traditions follow کرتا تھا. He secretly continued promoting the sun god Sol Invictus اور دوسری طرف publicly Christianity کو promote کر رہا تھا. یہ word pagan from Latin paganus سے driven ہے جس کے معنی ہیں کنٹری ڈویلرز رولر پرسن وہ لوگ جو پہاڑوں میں یا گنجان علاقوں میں رہتے ہوں شروع کے کرسچن یہ ورڈ پیگن یوز کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جو ابھی بھی کرسچینٹی میں کنورٹ نہیں ہوئے تھے یا اولڈ گاڈس پہ ابھی بھی بلیو کرتے تھے سو پیگن واز ناٹ اے ریلیجن اٹ سیلف اٹ واز اے لیبل used for non-Christian who practiced polytheistic nature-based spiritual system. Emperor Constantine, he adapted and merged pagan symbols into Christian practice like halo, Sunday worship and saint veneration. اور پھر اس نے پروموٹ کیے cults of saints and relics جو کہ parallel تھے pagan hero worship کے. He influenced people so much that he has a statue in Rome, the Colossus of Constantine.
जब कॉन्स्टेंटीन पावर में आया इन अर्ली 300 CE, the Roman Empire was falling apart, divided by war, culture and religion. और फिर कॉन्स्टेंटीन ने रियलाइज किया कि इस सब का सोल्यूशन एक ही है. Religion could be the only tool to unify the empire. अब क्योंकि उस वक्त लोग आधे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे और आधे पेगनिज्म को फॉलो करते थे, तो ही मर्ज्ड देम बोथ, ओल्ड फेथ विद द न्यू. फिर आता है 43 CE, जब क्रिश्चियनिटी फाइनली केल्टिक सरजमीन पर पहुंची. वो मैसेज क्राइस्ट का नहीं था जो वहां पे पहुंचा था. It was the religion of Constantine. Roman invaded Celtic lands और Romans Druids को as a political और spiritual leader देखते थे. Druids का influence leaders और लोगों पे था, तो Romans ने सबसे पहले Druids को टारगेट करना शुरू किया. Celtic beliefs को pagan beliefs कहा जाने लगा और फिर रोमन जनरल्स और गवर्नर्स ने इशू किया कि ड्रूइड्स को वाइप आउट कर दिया जाए, सेक्रेड ग्रूव्स कट डाउन कर दिया जाए, बॉनफायर बैन और सैक्रिफाइसेस आउटलॉ कर दिए जाए. उस दौर में कुछ ड्रूइड्स पब्लिकली एक्सिक्यूट कर दिए गए, बहुत सारे ड्रूइड्स मर गए और बहुत सारे ड्रूइड्स छुप गए अपने रिचुअल्स को लेकर खामोशी और तारीकी की तरफ चले गए. लेकिन उनका इन्फ्लुएंस अभी भी लोगों में बरकरार था. यूँ तो इस सरजमीन पे बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने पुराने रिचुअल्स को नहीं भुलाया. इन 8th century, Pope George III made a calculated move. एक क्रिश्चियन फीस्ट ऑल सेंट्स डे को उन्होंने मूव कर दिया टू November 1st. चर्च ने बोला कि दिस इज द डे टू ऑनर द होली वंस, बट पीपल ऑलरेडी हैड अ रिचुअल फॉर दैट डेट, जो कि नाइट ऑफ द डेड थी. तो फिर October 31st को चर्च ने एक नया नाम दे दिया, ऑल हॉलो ईव, द नाइट बिफोर द होली डे. इन लैटिन हॉलो मेंट सेक्रेड और ईव का मतलब होता है नाइट बिफोर. So night before sacred. Over centuries ये वर्ड जो है वो blurred out होना शुरू हो गया और फिर वो बन गया Halloween. अगर देखा जाए तो on the paper चर्च जीत गया था. आग अब सेंट्स के लिए जलाई जाती थी, not for the spirits. But in the heart of the people कुछ भी नहीं बदला था. वो गाँव वाले अभी भी वही रिचुअल्स करते थे. वो खाना बाहर रखते थे फॉर वॉन्डरिंग सोल्स. बस फर्क इतना था कि कहते थे कि इट्स फॉर द होली स्पिरिट्स. वो मास्क अभी भी पहनते थे, बट टू हाइड फ्रॉम द इविल. और कहते थे कि इट्स जस्ट अ ट्रेडिशन. नाम बदल गया, प्रेयर्स बदल गई, लेकिन कोर नहीं बदला. अंडर द न्यू नेम ऑल हॉलो ईव चर्च को लगता था कि शायद चर्च ने डार्कनेस को हरा दिया, बट इन रियलिटी डार्कनेस को एक और डिस्गाइज मिल गया. रिचुअल्स वही थे, सिर्फ वर्ड्स में प्योरिफिकेशन आ गई थी. वो लोग जो एसोटेरिक सोसाइटीज़ को स्टडी कर या कल्ट्स को स्टडी करते हैं, जब हॉलोवीन की रात आती थी तो कुछ लोग खुले आसमान के नीचे इकट्ठे होते थे. दे वर नॉट फार्मर्स, दे वर नॉट प्रीस्ट्स. ये वो लोग थे जो बिलीव करते थे लेकिन नेचर और स्पिरिट्स के दरमियान रूल्स समझने से इंसान खुद भी पावरफुल हो सकता है. और ये रिजेंबल करता है स्किन वॉकर इनिशिएशन सेरेमनी से. इन लोगों को नाइट वॉकर्स या विच सर्कल या सीक्रेट ऑर्डर कहा जाता है. कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये लोग सिर्फ हीलर्स या एस्ट्रोलॉजर्स थे, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इनके रिचुअल्स में और भी ज़्यादा डार्क एलिमेंट्स ऐड हो चुके थे, जिसमें ब्लड, सैक्रिफाइस, बोन, नेक्रोफिलिया और ऑर्जीज जैसे रिचुअल्स भी शामिल थे. और सेंचुरीज लेटर जब इनलाइटमेंट ने रिलीजन और सुपरस्टिशंस के दरमियान एक लाइन खींच दी, these gatherings slipped underground. In 19th century यूरोप में एसोटेरिक सोसाइटीज ने समायन के सिंबल्स, मास्क, बॉनफायर्स और दूसरे रिचुअल्स दोबारा से अडॉप्ट किए as a way to remember the old mysteries. आज के दौर में भी occult literature, grimoires, tarot manuals और नियो पेगन हैंडबुक्स में October 31st नाइट ऑफ क्रॉसिंग कहा जाता है. और ये हॉलोवीन की रात हमेशा उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रही है जो कि डार्कनेस और लाइट, नेकी या बदी के बीच का बैलेंस समझना चाहते हैं या डार्कनेस को अपनाना चाहते हैं. A lot of
European witchcraft is still starts on the Halloween Eve, यानी कि 31st of October. اور ہسٹری میں اس کے بہت سارے پروفس موجود ہیں. ہسٹری کے مطابق ہالووین ایک کرسچن یا ریلیجس ایونٹ نہیں ہے، لیکن چرچ نے لوگوں کو انکریج کیا ٹو پرے فار دا سینٹس اینڈ دا ہولی سولس. بٹ اٹ واز اے پیگن نائٹ ریپڈ اپ ان اے کرسچن نیم. لیکن اس کا کور اتنا ہی ڈارک ہے. چرچ نے جتنی بھی کوشش کی، لیکن یہ رات ہر سال اپنے اوریجن پہ واپس آ جاتی ہے. وہی ڈارک ریچولز، چاہے وہ پارٹیز کی صورت میں ہوں یا کاسٹیوم کی صورت میں ہوں. اور اسی رات بہت سارے کلٹس اپنے ڈارک آرٹ پریکٹس کرتے ہیں. تو ابھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس سال کیا آپ کو بھی اس ریچول کا حصہ بننا ہے یا نہیں.